مجھ میں پولیس والوں میں فاصلہ بس 2 قدم کا تھا، اگر میں ہاتھ آ جاتا تو نانی یاد آ جاتی۔ پیارے بھائیوں اور ان کی پیاری پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ہاں یاد آیا۔ ہاں یاد آنے سے یاد آیا کہ پہلے تقریر کسی کے نام تو کر لوں۔ جناب صدر، میری آج کی تقریر قابل عزت قابل احترام ڈاکٹر اشر ریاض صاحب اور ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر یاسر ایاز صاحب کے نام تو بالکل نہیں، بلکہ میری آج کی تقریر ان برگر بچوں کے نام جو نہانے کے بجائے واش بیسن پر صرف ہوتے ہیں۔ میری آج کی تقریر ڈول پرنسس شہزادیوں کے نام جو چہرے پر اتنا میک اپ کر لیتی ہیں کہ کیرم بورڈ کھیلنے کو دل کرتا ہے۔ جناب والا، میری اللہ سے دعا ہے کہ ابھی رحمت کی بارش ہو جائے اور آپ کے ساتھ جتنی مونا لیزا بیٹھی ہوئی ہیں آنٹی بلقیس میں تبدیل ہو جائیں۔ جناب صدر، میری آج کی تقریر پاپا کی پری کے نام سے آئی ڈی چلانے والے لیجنڈز کے نام۔ میری آج کی تقریر یونیورسٹی آف ایجوکیشن جوہر آباد کی ان خوبصورت پریوں کے نام جن کے سر پر بال کم اور جوئیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ جناب صدر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے یاد آیا کہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن جوہر آباد کی لڑکیوں سے بات کرنا، ان سے ملاقات کرنا اور اچھے رویے کی توقعات رکھنا اتنا مشکل ہے جتنا شرف افضل مروت کے پروگرام کو جاری رکھنا، جتنا بلاول بھٹو کو اردو سکھانا، شیخ رشید کی شادی کرانا اور کسی کیس سے جان چھڑانا مشکل ہے۔ میتھ ڈپارٹمنٹ کے لیجنڈ حافظ فراز کے نام ایک شعر کرتا ہوں: ان لڑکیوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، ان لڑکیوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، تم نے ڈراپ ہو جانا ہے کچھ تو خیال کر۔ دوستی سے یاد آیا، یار وہ بھی کیا دن تھے جب ہم دوستی کے پیچھے روز چپیڑے کھاتے تھے، کیونکہ کہتے ہیں موت اور محبت 2 ایسی چیزیں ہیں جس پر انسان کا بس نہیں۔ موت کے بارے میں تو پتہ نہیں، پر محبت کے بارے میں سنا ہے کہ زور سے آ جائے تو کر لینی چاہیے۔ جناب صدر، زور سے آنے سے یاد آیا کہ ایک بار مجھے بھی بہت زور سے آئی اور میں نے یونیورسٹی کے اندر ہی کر لی۔ محبت وہ نہیں جو آپ سمجھے۔ پیارے دوستو، واقعہ کچھ یوں ہے، میں ٹپولوجی کا لیکچر لے کر آ رہا تھا کہ نیو بلاک کی سیڑھیوں پر مجھے وہ مل گئی۔ نین سے نین ملے تو ہم شرما گئے، پھر سماج کی رنجشوں کا خیال آیا تو ہم گھبرا گئے۔ میرے اندر کا شاعر بیدار ہوا اور کہنے لگا، تم بھی بے سہارا ہم بھی بے سہارا، ارے تم بھی بے سہارا ہم بھی بے سہارا، فٹے منہ تمہارا فٹے منہ ہمارا۔ کیا بات ہے جناب صدر، وہ حیران ہو کر بولی، میں کچھ سمجھی نہیں۔ میں بھی شرما کے بولا، کیوں نہ ہم پیار کر لیں۔ ابھی پیار کا پے میرے منہ میں تھا کہ اس کا ہاتھ پاؤں کی طرف چلا گیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ راز کی بات ہے۔ جناب صدر، راز کی بات سے یاد آیا، نیا سال 2024 آیا تو وزیر اعظم کے پی اے نے وزیر اعظم سے کہا، سر ایک راز کی بات بتاؤں، آگے الیکشن آنے والا ہے اور عوام آپ سے بالکل بیزار ہو چکی ہے، کیوں نہ آنے والی اس سال کے حکمت عملی کے لیے تقریر کر دی جائے۔ وزیر اعظم کو جوش چڑھا، انہوں نے تقریر کی، فرماتے ہیں ہر چینی ہر شخص کو مفت فراہم کی جائے گی۔ ہم نے چینی کی تصویریں بنا کر پمفلٹ بانٹ دیے۔ بجلی ہر گھر میں فری چلے گی، بس سولر پلیٹوں کے پیسے آپ کو دینے ہوں گے۔ گیس کی کمی کے باعث ایک ایسا فارمولہ ایجاد کیا ہے جسے آٹے میں ملایا جائے گا، جس کے کھانے سے تیزابیت ہوگی اور ہر شخص گیس خود بنائے گا۔ جناب صدر، وزیر اعظم سے یاد آیا، مجھے سابقہ وزیر اعظم کی کال آئی، جناب صدر باقی سب تو خیر، لیکن انسان کو کسی چیز کے پیچھے اتنا پاگل نہیں ہو جانا چاہیے کہ اس کا حال ہی برا ہو جائے، جیسے ابھی نندن کا چائے کے پیچھے، فواد رانا کا لاہور کلندر کے پیچھے، پاکستانی سیاستدانوں کا وزیر اعظم کے پیچھے اور میتھ والوں کا تھیورمز کے پیچھے۔ جناب صدر، پیچھے بھاگنے سے یاد آیا، انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت پائی جاتی ہے جسے کہیں بھی پیچھے بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اس کیفیت میں کچھ لوگ ایسی نازیبا حرکات سر انجام دیتے ہیں کہ انسان کا جی کرتا ہے کہ ان کے سروں میں گولیاں رسید کر دی جائیں۔
جیسا کہ کسی لڑکے کی اٹینڈنس شارٹ ہو اور وہ ان کے پاس چلا جائے تو اس کی اٹینڈنس مزید شارٹ کر دی جاتی ہے، جبکہ لڑکی چلی جائے تو اس کی اٹینڈنس اگلے سیمسٹر کی بھی پوری کر دی جاتی ہے۔ عام دنیا میں ایسے لوگوں کو ٹھرکی جبکہ یونیورسٹی میں سی آر کہا جاتا ہے۔ جناب صدر، سی آر سے یاد آیا، کچھ دن پہلے فرسٹ سیمیسٹر کا سی آر میرے پاس آیا اور کہنے لگا آپ ہمارے سینئر ہیں، کون سا سبجیکٹ کس سیمیسٹر میں پڑھتے ہیں، ہمیں گائیڈ کر دیجئے۔ جناب والا میں نے بتانا شروع کیا، پہلے 2 سیمیسٹر میں کرتے ہیں مائنس پلس، انگلش، اسلامیات اور ذرا سی کیلکولس۔ تیسرے اور چوتھے میں بدلتی ہے سچویشن، کیلکولس 2، 3 اور ڈیفرنشیل ایکویشن۔ 5ویں اور 6ٹھے میں لگتا ہے رگڑا، ہائے 5ویں اور 6ٹھے میں لگتا ہے رگڑا، بڑا بد مزاج ہے لینئر الجبرا، کام اور بس کام، نو ریلیکس، ایک طرف ریئل تو دوسری طرف کمپلیکس۔ اچھا ہی تھا جو پڑھتے اردو یا سائیکالوجی، ہائے کون سمجھے گا یہ ٹپالوجی۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔